آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 20 کا، جس کا عنوان ہے تنہائی۔ یہ سبق بچوں ایک نظم ہے جو مشہور شاعر فیض احمد فیض نے لکھی ہے، اور اس سبق کو میں نے آپ کی سہولیت کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے فیض احمد فیض کے متعلق سے بات کریں گے، آپ کا تعارف حاصل کریں گے، آپ کی زندگی کے مختصر معلومات اور ساتھ ہی خصوصیات کلام کے بارے میں بھی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ دوسرا حصہ جو ہوگا اس سبق کا، اس کے اندر ہم سبق تنہائی کا مطالعہ کریں گے، اور تیسرے حصے کے اندر ہم اس سبق سے متعلق جو نصابی کتاب میں ہمارے سوال و جواب دے رکھے ہیں ان سوال و جواب کو ہم حل کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بچوں سبق کا پہلا حصہ، فیض احمد فیض کا تعارف۔ بچوں، فیض احمد فیض اردو ادب کی بہت بڑی ہستی ہے۔ فیض احمد فیض جدیدیت کے اندر یا جدید نظموں کو ان اونچائیوں پر لے گئے، بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ نے اتنا مشہور کرایا کہ جتنا کسی اور شاعر نے نہیں کرایا ہے، یا ان اونچائیوں کے اوپر جدید نظموں کو کوئی دوسرا شاعر لے کر نہیں گیا ہے۔ ہم آپ کے مرتبے کے بارے میں بات کریں، فیض احمد فیض کے مقام کے بارے میں بات کریں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ فیض احمد فیض کا شمار غالب اور اقبال جیسے شعراؤں کی فہرست کے اندر ہوتا ہے، ان کے ساتھ اور اسی رتبے اور اسی عزت کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ جدیدیت کے آپ حامی تھے، اور رومانیت، غنائیت، رجائیت آپ کے کلام کے اندر جا بجا نظر آتی تھی۔ تو آج ہم ان کا تعارف حاصل کریں گے اور کیا کلام کی خصوصیات تھی ان چیز کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سبق۔ دیکھیے، فیض احمد فیض احمد آپ کا نام تھا، اور فیض ہی آپ کا تخلص تھا، اور 1911 کے اندر آپ پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سیالکوٹ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا پاکستان کے اندر جو ہے ابھی، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 1984 کے اندر آپ کا پاکستان کے اندر ہی پنجاب کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ چیزیں آپ کو بچوں نوٹ کر لینی ہے، ولادت اور انتقال دونوں سن آپ کو یاد رکھنا ہے، اور جگہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو دیکھیے بچوں، فیض احمد خان آپ کا نام تھا، اور فیض آپ کا تخلص تھا۔ تخلص بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاعری کے لیے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھ لیتے ہیں شاعر، جو شاعری کے اندر جاں بجا اپنی نظم و غزلوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور تخلص کہلاتا ہے وہ۔ تو فیض یہ آپ کا تخلص تھا۔ سیالکوٹ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1911 کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ فیض کی تعلیمی زندگی کا آغاز مشن اسکول سیالکوٹ سے ہوا۔ سیالکوٹ کے قریب پیدا ہوئے تھے چھوٹے گاؤں میں، لیکن تعلیم آپ کی سیالکوٹ قصبے سے ہوئی، اور اعلیٰ تعلیم کے مراحل لاہور میں طے ہوئے۔ مراحل مرحلے کی جمع ہے، یعنی درجے الگ الگ آپ کے جو مقام تعلیم کے اندر آئے، اونچے بڑھتے گئے آپ، تو وہ آپ کے لاہور میں شروعاتی تعلیم سیالکوٹ، اور جو آگے کی آپ کی تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم جو تھی آپ کی، وہ لاہور کے اندر الگ الگ مراحل کے اوپر آپ کی پوری ہوئی۔ انہوں نے انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا تھا، انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا، اور 1935 میں ان کا تقرر ایم اے او کالج امرتسر میں بطور انگریزی استاد کے ہوا۔ انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا لاہور سے، اور اس کے بعد جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی تو سن 1935 کے اندر آپ استاد مقرر کر دیے گئے۔ کہاں مقرر کر دیے گئے؟ ایم اے او کالج جو امرتسر کے اندر تھا، امرتسر میں واقع اس کالج کے اندر آپ کا تقرر کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوج میں بھرتی ہو گئے۔ وطن پرست تھے آپ، تو جب آپ نے پریشانی دیکھی اور ضروریات دیکھی اس وقت کہ فوج میں جانا ضروری ہے، تو دوسری جنگ عظیم کے وقت آپ فوج کے اندر بھرتی ہو گئے، اور ترقی کر کے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچے۔ کچھ عرصے تک پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر بھی رہے، اور اس کے علاوہ ادب لطیف، امروز، لیل و نہار، یہ رسالے ہیں۔ ان رسالوں کے اندر ایفرو ایشین رائٹرز ایسوسیشن کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ تو یہ جو تھی ایفرو ایشین رائٹرز ایسوسیشن، اس کے آپ نے ادارت کے فرائض بھی انجام دیے، اور ادب لطیف، امروز، یہ جو رسالے ہیں، ان کے اندر بھی آپ جڑے رہے، ان کے اندر بھی اپنی خدمات دیتے رہے۔ آگے آتے ہیں ہم۔ فیض کالج کے زمانے ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ آپ کو شعر و شاعری کا شوق کب لگا؟
جب آپ کالج کے اندر پڑھ رہے تھے تو جس کالج میں آپ تھے اس کالج کے پرنسپل اور ان کی اہلیہ جو تھی، جو پرنسپل تھے، ان کی اہلیہ اور پرنسپل دونوں ہی اچھے ادیب تھے، اچھے شعر کہتے تھے. ان کی صحبت میں رہ کر فیض احمد فیض کے اندر بھی شاعری کا شوق پیدا ہو گیا اور وہ بہت عمدہ قسم کی شاعری کہنے لگے. ان کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی تھا جو 1941 میں شائع ہوا تھا. پہلا مجموعہ کلام آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، نام ہے نقش فریادی، اور شائع کب ہوا؟ 1941 میں. یہ غالب کے ایک شعر کے اوپر آپ نے نام لکھا تھا نقش فریادی اپنے کلام کا. اور جو ہماری نظم ہم پڑھنے والے ہیں، جس نظم سبق کا نام ہے ہمارے تنہائی، وہ تنہائی بھی نقش فریادی سے ہی اخذ کی گئی ہے. تو ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو فیض اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ شاعری کی طرف مائل ہو گئے. تو کالج کے وقت سے ہی آپ کو شاعری کا شوق شروع ہو گیا تھا جب آپ کالج میں تھے 1935 سے پہلے، اور 1941 میں آپ نے پورا کا پورا اپنا ایک مجموعہ شائع کروا دیا. اور جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو آپ شعری سرگرمیوں کے اندر اور زیادہ فطرت سے اور زیادہ طاقت سے کام کرنے لگے، اور زیادہ طاقت آپ نے اس طرف لگا دی. تو ترقی پسند تحریک بچوں آپ جانتے ہوں گے کہ 1936 میں ہندوستان کے اندر شروع ہوئی تھی. عالمی طور پر، عالمی سطح پر یہ 1935 میں شروع ہو گئی تھی ترقی پسند. اور ترقی پسند شاعری کیا تھی بچوں کہ 1936 سے ہمارے یہاں پر مان لو ہندوستان کے اندر، کہ اس سے پہلے کی جو شاعر و شاعری تھی، جو نظمیں تھیں، جو غزلیں تھیں، تو وہ بناوٹی اور مجازی باتوں کے اوپر تھی. وہ محبوب کی زلف و خد و خال، عشق و محبت کی باتیں اس کے اندر ہوتی تھی. ان چیزوں کا دنیا داری سے یا عام انسان کی زندگی سے کوئی جڑاؤ نہیں تھا، کوئی لگاؤ نہیں تھا. عام انسانوں کی زندگی کے اندر کیا مسئلے رہتے ہیں، کیا پریشانیاں رہتی ہیں، ان پریشانیوں سے اس شاعری کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. 1936 میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک سے اس بات کی طرف زور دیا گیا کہ جو شعر و شاعری ہے، جو نظمیں ہیں، جو غزلیں ہیں، وہ انسان کی زندگی کے لیے ہونی چاہیے. وہ صرف مزے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ان شعر و شاعری اور نظموں کے ذریعے شاعروں کو جو عوام کے دکھ درد ہیں، تکلیف ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے، ان کو سامنے لانا چاہیے، تاکہ سرکار کا جو اس وقت حکومت ہے اس کا ان دکھ درد اور تکلیفوں کی طرف دھیان چلا جائے، اور وہ ان کے لیے تیاری کرے، اچھا زندگی اچھی بنانے کی کوشش کرے. تو ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی، اور اس میں عوام سے جڑی ہوئی شاعری کرنے کے اوپر زور دیا گیا. عوام کی پریشانیوں کو بتانے والی، عام لوگوں کی زندگی سے، یعنی زندگی سے شاعری بنام شاعری برائے زندگی شروع کرنے کی شروعات ترقی پسند تحریک کے اندر کی گئی. اس کے بعد جو شاعری کی گئی اس کا جڑاؤ زندگی سے ہو گیا، اس میں بناوٹی باتیں ختم ہو گئیں، خارجیت اس کے اندر ختم ہو گئی، اور اس کے اندر لوگوں کے دکھ درد پریشانیوں کو دکھایا گیا. کیا کیا ان کے تکلیف ہیں، ان تکلیفوں کو وہاں پر سامنے رکھا گیا شاعری کے ذریعے. تو جب ترقی پسند تحریک شروع ہو گئی تو آپ بھی فیض احمد فیض انقلابی مزاج کے تھے، انقلاب تھا آپ کے مزاج کے اندر. جب لوگوں کے دکھ درد پریشانیاں دیکھتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے. تو آپ نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے پریشانیوں کو اور جو دل کے حالات ہیں، خیالات ہیں، ان کو اپنے ظاہر کرنا شروع کر دیا. تو جب وہ یہ ترقی پسند تحریک کی طرف مائل ہو گئے تو ان کا شاعری کا رنگ بھی بدل گیا، ان کا رنگ سخن بھی بدل گیا. ان کے اس سلسلے کی شاعری پر خطیبانہ انداز غالب ہے. خطیبانہ انداز یعنی بچوں تقریر کرنے والا، وضع کرنے والا، نصیحت کرنے والے کی طرح آپ شاعری کرنے لگے. کب؟ جب ترقی پسند تحریک سے آپ وابستہ ہو گئے. اب خطاب کیا کریں گے، خطاب کیا کریں گے، کس طرح کا خطبہ دیں گے، تقریر کیا کریں گے؟ وہی عوام کی پریشانیوں کو سامنے لانے اور عوام کو بدکاریوں سے، برے اعمالوں سے دور رکھنے کے لیے آپ نے ترغیب دینی شروع کر دی. لوگوں کو مخاطب ہو کر برائیوں سے اور اپنے ملک کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے، پریشان دور رہنے کے لیے آپ نے ترغیب دینی شروع کر دی. لیکن اسی زمانے میں انہوں نے چند لافانی نظمیں بھی کہیں، جن میں اب جو ان کی لافانی نظمیں ہیں، بہت مشہور نظمیں ہیں، وہ ہیں ہم لوگ،
صبح آزادی، دریچہ اور تنہائی، یہ جن کی لفانی نظمیں ہیں، بہت مشہور نظمیں ہیں جو آپ نے اسی دور کے اندر لکھی جب آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ نظم کے ساتھ ساتھ فیض نے غزل میں بھی طبع آزمائی کی ہے اور اس صنف کو بھی نیا انداز اور نیا آہنگ عطا کیا ہے۔ آہنگ، نیا رنگ روپ، نیا انداز آپ نے غزل کو بخشا ہے۔ تو جب آپ مشہور نظمیں لکھ رہے تھے تو صرف نظموں تک ہی آپ محدود نہیں رہے، آپ غزل کی طرف بھی آئے اور آپ نے بہت عمدہ قسم کی غزلیں بھی لکھی ہیں۔ غزل کو بھی آپ نے جو روایتی طور طریقے تھے اس سے ہٹا کر نیا رنگ روپ اور نیا آہنگ آپ نے غزلوں کو بخشا۔ تو بچوں، یہ تھی فیض احمد فیض کی زندگانی سے متعلق مختصر معلومات اور ساتھ ہی آپ کی خصوصیات کلام مختصر نصاب کے اندر آپ کے شامل کی گئی ہے۔ تو جتنی شامل کی گئی ہم نے اتنی ہی اس کو یہاں پر کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو اس کو لکھ لینا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی چیز آپ سے چھوٹ جاتی ہے تو ویڈیو پوز کرنا ہے، پیچھے جانا ہے اور دوبارہ اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بچوں، یہ پہلا حصہ ہمارا اس سبق کا جو تنہائی سبق ہے مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔